بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد القرب المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، آج ہم نے الحمدللہ تراویح کے اندر 27 جز 27واں پارہ سنا ہے، جس میں کل سورہ ذاریات شروع ہوئی تھی اور آج سورہ ذاریات پوری ہونے کے بعد سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر
تشریف لاتے ہیں اور روزانہ ڈیلی اعلان ہوتا ہے، ڈیلی تہجد کے وقت کے اندر، حل من تائب فاقبل توبہ، ہے کوئی توبہ قبول کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کر لوں، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کی استغفار کر دوں اور اس کی مغفرت کر دوں۔ تو اس وقت کے اندر جو خاص اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، لہذا اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے کے وقت اور خاص کر اللہ کی طرف سے اعلانت ہو رہا ہے کہ ہوئی کوئی مغفرت کو طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کی مغفرت کر دوں، تو اس وقت کے اندر خاص کر متقی اپنی عبادت کے اوپر ناز نہیں کرتے، اپنے قیام اللیل کے اوپر ان کو کوئی تکبر پیدا نہیں ہوتا، بلکہ مزید عبدیت اور مزید اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر استغفار شروع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ لہذا صبح کے وقت میں جب ہم نماز کے لیے فجر کے لیے آ رہے ہوں، خاص طور اس موقع کے اوپر بھی ہم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وغیرہ استغفار کے کلمات اگر ہم پڑھ لیا کریں اور دل سے اللہ سے معافی اور توبہ استغفار کریں گے تو انشاءاللہ وہ وقت بہت زیادہ قبولیت کا ہوتا ہے، دعاؤں کی اور رحمت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کے اندر انسان جو مانگتا ہے ملتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، توبہ قبول ہوتی ہے، استغفار کرتا ہے، اس کا اللہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو بہرحال خاص صبح متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ صبح کے وقت میں اللہ کی بارگاہ عالم میں استغفار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پارہ شروع ہوا ہے قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اور اس کے آخر میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ پوری کائنات کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، هو الذی سخر لکم ما فی الارض ما فی السماوات وما فی الارض۔ آسمانوں میں جتنی مخلوقات ہیں، زمین میں جتنے بھی پرندے ہیں، چرندے ہیں، گھاس ہے، فروٹ ہے، پھل ہے، سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے، سب انسانوں کے لیے ہے، انسانوں جناتوں کے لیے ہے۔ تو انسان کو پھر کیوں پیدا کیا ہے؟ تو انسان کی پیدائش کا اصل مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو پیدا نہیں کیا ہے مگر اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، میری عبادت کرے۔ لہذا انسان کے لیے جب اللہ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں پیدا فرمائی اور رات دن یہ انسان اللہ کی ان نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، ان نعمتوں کے استعمال کرنے کے بعد اپنی پیدائش کا جو مقصد اس کو بھول گیا ہو اور اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول کر زندگی گزار رہا ہو، تو بتلائیے کتنا خسارہ ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اس لیے کم سے کم ایک مومن کی زندگی کے اندر 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، جتنے اللہ کے فرائض ان تمام کو عمل کرنا چاہیے، دین کے جتنے 5 شعبے ہیں ان کی جو ضروری باتیں ہیں ان کے اوپر جب عمل کا موقع آتا تو عمل کرنا چاہیے، اور جتنے حرام چیزیں اللہ نے قید کی ہے، گناہ کیے ہیں، ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ ہماری زندگی جو ہے عبادت کے اندر آئے گی اور غفلت سے نکل کر انشاءاللہ اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہوں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ طور شروع ہو رہا ہے۔ سورہ طور کے اندر ایک آیت شریف آ رہی ہے بہت امید افزا اور بہت ہی ہمارے لیے انشاءاللہ آخرت میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت زیادہ امیدوں کو ابھارنے والی۔ فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اوپر سے متقی کی صفتیں آ رہی ہیں، انہیں متقی کی صفتوں کے اندر یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد واتبعتهم ذریتهم بإیمان، ان کی ذریت نے، ان کی اولاد نے ایمان لا کر ان کی اتباع کی۔ ماشاءاللہ والدین بھی ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں، عبادت والے ہیں، صلحاء ہیں، اللہ کے بہت نیک بندے ہیں، بندیاں ہیں، اور ان کی جو اولاد ہے، ماں باپ نے اپنی اولاد کی تربیت کی، ان کو نیک اور صالح بنایا اور ان کو دیندار بنایا، اور ماشاءاللہ وہ دین پر چلتے رہے، ایمان کے تقاضے پورے کرتے رہے۔ اب قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت میں جنت میں جانے کے بعد دیکھیے، جنت میں جانا ایمان کے بغیر تو ناممکن ہے، اولاد کے اندر بھی ایمان شرط ہے۔ والدین ماشاءاللہ اپنے زمانے کے بزرگ ہیں، اولیاء صالحین میں سے ہیں، اولاد اتفاق سے اس درجے پر نہیں پہنچ رہی ہے، اس مقام پر نہیں پہنچ رہی ہے، تقوی کا جو مقام ان کے والدین کو اللہ نے عطا فرمایا تھا نہیں تھا، مگر پھر بھی ایمان تھا ان کے اندر اور ایمان کے ساتھ اعمال میں تھے، لیکن اعمال اس درجے کے نہیں ہیں کہ اپنے والدین کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے اس مقام پر پہنچ سکے، جنت میں ان درجات تک پہنچ سکے، اتنے اعمال نہیں ہیں۔ مگر رب ذوالجلال اپنی رحمت سے، چونکہ فیملی دنیا میں جب ایک ساتھ رہتی ہے، ماں باپ کے ساتھ اولاد ہو تو ماں باپ کو اولاد سے ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے، مل ملا کر
دل میں ایک مسرت پیدا ہوتی ہے اور انسان یہ چاہتا ہے کہ میں فیملی کے ساتھ رہوں۔ تو اب جنت میں جانے کے بعد بڑی بڑی نعمتیں ہوں گی، تو اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی کہ انسان اپنی فیملی کے ساتھ رہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے فرماتے ہیں الحقنا بہم ذریتہم، ان کی اولاد کے اندر اگرچہ اس درجے کے اعمال نہیں ہوں گے کہ جو اعمال ان کو اپنے والدین کے درجے تک پہنچا سکے۔ ان کے والدین تو جنت کے بہت اعلیٰ درجے پر ہیں اور بچے نیچے درجے میں ہیں، تو وہ والدین کہیں گے اللہ ہمارے اولاد کہاں ہے، ہماری فیملی ہمارے بچے کہاں ہیں، ہماری بیوی ماں وغیرہ کہاں ہیں۔ تو رب الجلال محض ان کی دلداری کے لیے، ان متقیوں کا اللہ کے پاس جو مقام ہے، ان صلحاء کا اللہ کے ہاں جو درجہ ہے، رب الجلال ان کو مایوس نہیں فرمائیں گے، بلکہ الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی ذریت کو، ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ لہذا دنیا کے اندر جو صلحاء گزرے ہیں اتفاق سے ان کے بچے اس درجے پر نہ ہو، تو ہم یوں نہ کہیں کہ باپ کے گھر چور پیدا ہو گیا، وہ کیا درجے کا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، ایمان ہے اس کے اندر، اعمال ہے، ہم تو ان کو برا بھرا کہہ رہے ہوں، مگر اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی برکت سے ان اولادوں کو ان کے مقام تک پہنچا دے، ان کے والدین کی برکت سے ان کی اولاد کو ان کے درجے تک پہنچا دے اور جنت میں سب کو ایک جمع کر دے۔ لہٰذا کبھی اتفاق سے ہم دیکھیں کسی نیک بندہ ہے، کوئی صالح ہے، اس کی اولاد اتفاق سے اس مقام پر نہیں ہے، اس درجے پر نہیں ہے، اعمال کے اعتبار سے ذرا ان کے درجات کم ہیں، لیکن ایمان ہے، بہرحال اعمال ہے کسی نہ کسی درجے کے اندر، تو رب الجلال اپنے فضل سے، اپنے رحمت سے ان والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان آباء صلحاء کے ساتھ ان کے اولاد کو انشاءاللہ جنت میں ملا دیں گے۔ وما التناہم من اعمالہم من شیء، اب ملانے کے بعد کوئی یہ سمجھے کہ ان کے والدین کا جو مقام تھا، ان کے جو اعمال کے درجات تھے، ان میں کچھ کمی ہو جائے گی، ان کو نیچے آئیں گے اور بچوں کو اوپر لے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وما التناہم من اعمالہم من شیء، اور ہم ان کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے۔ ان کے جو باپ والدین ہیں ان کو اعمال کی برکت سے جو درجہ ملنے والا ہے وہ تو درجہ ملے گا ہی انشاءاللہ، مگر ان کی دلداری کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے ان کے بچوں کو ان کے ساتھ کر دیں گے۔ ایک طرف سے یہ معاملہ ہے، اور دوسری طرف احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے، بعض مرتبہ معاملہ الٹا ہو جاتا ہے۔ الٹا کیا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ بچے بڑے نیک صالح ہیں، والدین کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن بچوں کو دیندار بنایا، عالم بنایا، جیسے بھی بنایا، دیندار بنایا، اور ان کے بچے ماشاءاللہ دین پر لگے ہوئے ہیں، دین کے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور اپنے والدین کے لیے ہمیشہ ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ ایک شخص کے سامنے جنت کا درجہ پیش کیا جائے گا، تو کہے گا اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا، میرے اعمال تو اتنے اونچے درجے کے نہیں تھے، یہ مقام مجھ کو کہاں سے مل رہا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تمہارے بچے، تمہاری اولاد تمہارے دنیا سے جانے کے بعد تمہارے لیے جو ایصال ثواب اور استغفار اور دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اس کی برکت سے تم کو یہ مقام مل رہا ہے، اس کی برکت سے۔ لہذا والدین سے کبھی بچوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اولاد کو فائدہ پہنچتا ہے، اور بعض مرتبہ اولاد سے والدین کو فائدہ پہنچتا ہے، دونوں طرف معاملہ ہے۔ اس لیے کوشش ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہم خود بھی دیندار بنیں، اپنے بچوں کو بھی دیندار بنائیں گے، انشاءاللہ ہم دنیا سے چلے آئیں گے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد ولد صالح یدعو لہ، بچوں کو دیندار بنایا ہے، نمازی بنایا ہے، حلال حرام کی تمیز بتا کر ان کو حرام سے بچنے کی توفیق اور حلال میں مشغول ہونے کا ان کو جذبہ عطا فرمایا ہے، تو انشاءاللہ یہ بچے ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، ایصال ثواب کریں گے، ان کی برکت سے ہمارے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتے رہیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کے وہ خوب محنت کرنا چاہیے، دیندار بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ہمارے لیے انشاءاللہ آخرت کا ذخیرہ بنے گا۔ خالی اگر ہم ان کی دنیا کی فکر کی، دنیا کی ڈگریاں دلا دی، بیلنس بنا دیا، بزنس اچھا کرا دیا، لیکن دین کی طرف توجہ نہیں کی، تو دنیا میں رہے گی، ختم ہو جائے گا، نہ ان کو فائدہ ہوگا نہ ہمیں فائدہ ہوگا، اور آخرت میں خالی ہاتھ رہیں گے۔ لیکن دیندار بنانے کی برکت سے انشاءاللہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد سورہ نجم شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نجم کے آخر کے اندر آیت سجدہ آ رہی ہے، بالکل وقت ہو رہا ہے، اس لیے بالکل مختصر کرتے ہوئے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور پوری سورت کی تلاوت کی۔ سورہ نجم کے آخر میں ہم نے سب آج سجدہ کیا ہے۔ آج سورہ نجم کے اندر بالکل آخری جو آیتیں ہیں، افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس قرآن سے تعجب کرتے ہو؟ کفار کو خطاب ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے قرآن پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، تم کو دین کی دعوت دیتے ہیں، رات دن تمہارے پیچھے محنت کر رہے ہیں، تم کو تعجب ہوتا ہے؟ اور
قبول کرنے کے بجائے وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو اپنے گناہوں کے اوپر، اپنے نبی کی مخالفت کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم، اور رونے کے بجائے ہنستے رہتے ہو. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم تکبر کرتے ہو. یہ آیت ہے. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو تم اللہ کو سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اس مجلس کے اندر ایمان والے بھی تھے اور کفار بھی تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ نجم کی تلاوت فرمائی اور آخر کی ان آیتوں پر تلاوت کرتے کرتے پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے سجدہ فرمایا. اور اس وقت اس سجدے کی ایسی کیفیت تھی کہ سجدے کے اندر جتنے ایمان والے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سجدے میں چلے گئے، اور جتنے کفار تھے حالانکہ ایمان نہیں تھا مگر ان کے اوپر ان آیتوں کا ایسی ہیبت طاری ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی خوف میں طاری ہوا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سجدے میں چلے گئے، سب کے سب سوائے ایک بوڑھے آدمی کے. حدیث میں آتا ہے ایک بوڑھا آدمی وہ بیٹھا رہا تکبر کے ساتھ، اور اس نے زمین سے مٹی اٹھا لی اور اپنے پیشانی سے لگا لی اور کہا کہ میرے لیے بس یہ کافی ہے، میرے لیے کافی ہے. ورنہ اس مجلس کے اندر ایمان والوں نے بھی سجدہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کفار نے بھی سجدہ کیا. ہم بھی سجدہ کر لیں بھائی، اللہ کرے اس حدیث کی پر عمل ہو جائے اور یہ سجدہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. سب سجدہ کر لیں. اپنے فضل سے ہمارے سجدے کو قبول فرمائے. قیامت میں ایک موقع آئے گا، 29 پارے کے اندر آیت شریفہ ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وهم سالمون. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون. قیامت میں بھی ایک اللہ کی ایسی تجلی کا ظہور ہوگا کہ اس تجلی کے ظہور کی برکت سے جتنے بھی دنیا میں ایمان والے تھے وہ سب کے سب اللہ کے سامنے سجدے میں چلے آئیں گے قیامت میں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے اللہم اجعلنا من الساجدین لوجہک الکریم فی الدنیا والآخرہ. دنیا میں جنہوں نے اخلاص کے ساتھ سجدہ کیا ہوگا اس دن وہ سجدے میں جا سکیں گے، اور دنیا میں اگر اتفاق سے سجدہ تو کیا تھا مگر اخلاص کے ساتھ نہیں کیا تھا تو اخلاص کے ساتھ سجدہ نہ کرنے کے نتیجے میں ان کے جو کمر ہے وہ بالکل پارٹی کی طرح تخت کی طرح رہیں گے، وہ سجدے میں نہیں جا سکیں گے. اس لیے اپنی دعاؤں کے اندر کبھی کبھی یہ دعا کرنا چاہیے اللہم اجعلنا من الساجدین لوجہک الکریم فی الدنیا والآخرہ. یا اللہ ہم کو صرف اور صرف آپ کی ذات عالی کے لیے سجدہ کرنے والوں میں سے بنا دیجئے، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. دنیا میں بھی ہم آپ کے سامنے اخلاص کے ساتھ سجدہ کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، اور جب قیامت میں آپ کی تجلی کا ظہور ہو تو اللہ اس وقت بھی ہم سیدھے آپ کے سامنے سجدے میں چلے آئیں. اور انشاءاللہ اس وقت جو سجدے میں چلے جائے گا اللہ پاک اس کو یقیناً کامیاب فرما دیں گے. اللہ پاک ہم کو ساجدین میں سے بنائے. اس لیے دوستو بزرگو یہ سجدے بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے. یہ ایک سجدہ جو ہم اللہ کے سامنے کرتے ہیں ہزاروں سجدوں سے نجات دے دیتا ہے. ورنہ یہ سجدہ اللہ کے سامنے نہیں کریں گے تو پتہ نہیں کس کے سامنے جا کر جھکنا پڑتا ہے، اور نہ معلوم ان کی پیشانی کہاں کہاں جھکتی ہے. تو اللہ کا بہت بڑا کرم احسان ماننا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے ہم کو ایمان عطا فرمایا ہے، اور ایمان کی برکت سے الحمدللہ ہم قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور سجدے میں جا کر اپنے رب کی سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ اور بھی دوسری دعائیں بھی آتی ہیں، بڑی اچھی دعائیں ہیں. اگر اللہ پاک ہم کو دعائیں یاد ہو جائیں اور سجدے کے اندر ہم ان دعاؤں کے مانگنے والے ہو جائیں تو انشاءاللہ بڑی اچھی اچھی دعائیں آتی ہیں، اور ان کے بڑے بڑے اچھے اچھے الفاظ ہیں. چنانچہ سجدے کی ایک دعا ہے، آپ کو یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے، یاد نہ ہو تو ضرور یاد کرنے کی کوشش کریں. بڑی زبردست دعا ہے. وہ آتی ہے دعا یہ ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ دعا جو ہے رکوع میں پڑھ سکتے ہیں اور سجدے کے اندر بھی. سبوح قدوس یعنی بہت پاک ذات. ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں
یہ سبوح قدوس، یہ دونوں صيغے مبالغے کے صيغے ہیں، اور مبالغے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت ہی زیادہ بندہ اللہ کی پاکی کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تنزیہ کو بیان کرتا ہے۔ رب الملائکۃ والروح، یہ بھی ایک دعا ہے، اور ایک دعا یہ بھی آتی ہے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت۔ ہم سجدے کے اندر، رکوع کے اندر خالی سبحان رب العظیم پڑھتے ہیں، سبحان رب اعلیٰ پڑھتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے ثابت ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم رکوع میں بھی اور سجدے کے اندر بھی یہ دعا بھی پڑھتے تھے، سبحان ذی الجبروت، میں پاکی بیان کرتا ہوں ایسی ذات کی جو بہت بڑی طاقت والا ہے۔ جبروت، یہ جبروت کا معنی ہوتا ہے، اس میں آخر میں جو تا ہے وہ مبالغہ کا ہے، یعنی ایسی طاقت کہ دنیا میں کسی کی طاقت ہے ہی نہیں۔ والملکوت، اور میں پاکی بیان کرتا ہوں اس ذات کی جو بہت بڑے ملک والا ہے، بہت بڑا ملک والا۔ صاحب بدل المجہود اس موقع میں لکھتے ہیں اللہ کا ملک کتنا بڑا ہے، جو ہماری نظروں کے سامنے ہے، جو ہماری نظروں کے سامنے ہے، یہ پورا آسمان، پوری کائنات، آج تک آسمان کا کنارہ کہاں ہے کسی کو مل نہیں سکا ہے۔ اور رب الجلال، آئیے ہم نے سنا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ تم اللہ کی حکومت سے نکلنا چاہو تو کہیں بھی چلے جاؤ، راکٹ لے کر چلے جاؤ، بڑے بڑے ہیلی کاپٹر چھوڑ دو، لیکن اللہ کے ملک سے باہر نہیں نکل سکتے۔ جہاں بھی جاؤ گا اللہ کا ملک ہے۔ تو اللہ پاک اتنے بڑے ملک والے ہیں، آسمانوں میں ان کا ملک ہے، زمین میں ان کا ملک ہے، عرش تک اور فرش پر ان کا ملک ہے۔ تو میں پاکی بیان کرتا ہوں اس ذات کی جو بہت بڑے ملک والا ہے، والکبریاء والعظمہ، اور اس پاکی بیان کرتا ہوں اس ذات کی جن کے لیے کبریائی ہے اور جن کے لیے عظمت ہے۔ یہ دعا اگر ہم کو یاد ہو بہت اچھی بات ہے، یاد نہ ہو تو ہم سیکھ لیں، اور کبھی کبھی جو نفل نماز پڑھ رہے ہوں اور ہمارے پاس ٹائم ہو تو ان دعاؤں کو بھی ریپیٹ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ سجدے کے اندر اور زیادہ کیفیت پیدا ہوگی۔ اور بھی دوسری دعائیں بھی آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جماعت کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ کل سے تو ہمارے یہاں حضرت مولانا مجتبیٰ صاحب ہوں گے، ان کی نورانی مجلسیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اور رمضان جو گزر رہا ہے، اب چند راتیں باقی ہیں، اللہ تعالیٰ ان راتوں کی قدر کی توفیق عطا فرما دیں، اور جو گزر چکی ہیں ان میں ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ اس کو معاف فرما دیں۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اور ایک بات رہ گئی تھی، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس موقع کے بعد تمام کفار نے بھی سجدہ کر لیا تھا، حالانکہ کفر تھا، تو اس وقت تو اس کفر کی وجہ سے ان کو سجدے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہوگا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس سجدے کی برکت سے اس مجلس میں جتنے کفار تھے سب کو اللہ نے بعد میں ایمان عطا فرمایا، سب کو، یہ سجدے کی برکت تھی۔ البتہ وہ جو تھا بیٹھا رہا تھا اور تکبر کے نتیجے کے اندر اسے خالی مٹی اٹھا کر سجدے لگا، اس کو میں نے کفر پر مرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کا کفر پر خاتمہ ہوا تھا، اور جتنے کافر تھے اس وقت اللہ نے اس سجدے کی برکت سے سب کو ایمان عطا فرما دیا تھا۔ اللہ پاک ہم کو بھی سجدے کی برکت سے اپنا قرب عطا فرمائے۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ بندوں کو سجدے میں اللہ کا جتنا قرب نصیب ہوتا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیے سجدہ بہت قیمتی چیز ہے۔ جو حضرات کرسی میں نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے ایک بہت ضروری مسئلہ ہے، بہت ضروری مسئلہ، اگر وہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہوں اور سجدہ کر سکتے ہوں تب تو ان کے لیے بیٹھ کر سجدہ کر کے ہی پڑھنا ضروری ہے، اس سے کہ سجدہ اصل ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، سجدہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ لہٰذا جو حضرات سجدہ کر سکتے ہیں بیٹھ کر تو ان کو بیٹھ کر سجدہ کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ بلکہ ایک اور مسئلہ اور بھی ہے کہ جتنا قیام ہم کر سکتے ہوں، ایک رکعت، 2 رکعت، جتنا بھی ہو، جتنی بھی طاقت ہو، کھڑے ہو کر شروع کر دیں۔ اب کھڑے ہو کر شروع کرنے کے بعد اب اتفاق سے ایک رکعت کے بعد دوسری رکعت میں اٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھے رہیں اور بیٹھ کر اپنی نماز پوری کر لیں رکوع و سجدے کے ساتھ۔ اور اگر بالکل طاقت نہیں ہے کھڑے ہونے کی تب البتہ شروع سے بیٹھ جائیں تو گنجائش ہے، لیکن وہ حضرات جو بیٹھ کر سجدہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہوں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ بیٹھ کر سجدہ کر کے نماز پڑھیں۔ سجدہ کر کے جو نماز پڑھ سکتا ہو کرسی پر نماز جو پڑھے گا تو سجدہ چھوٹ جاتا ہے، اور سجدہ فرض ہے، اور جب نماز میں سے فرض چھوٹتا ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو حضرات بیٹھ کر بھی سجدہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہو تو ان کے لیے ضروری ہے کہ بیٹھ کر سجدہ کر کے نماز پڑھیں۔ اور نمبر دو یہ ہے کہ اتفاق سے بیٹھ کر بھی سجدہ کر نہیں سکتا ہے اور مجبوراً اس کو کرسی پر پڑھنا پڑتا ہے، لیکن بیٹھ سکتا ہے پھر بھی اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ کرسی کے بجائے بیٹھ کر پڑھے، اس لیے کہ بیٹھ کر پڑھنے کے اندر ابدیت کا ظہور ہوتا ہے، ایک ابدیت معلوم ہوتی ہے، اور کرسی پر انسان ہوتا ہے تو ذرا وہ ابدیت جو بیٹھ کر ہوتی ہے اس کے اعتبار سے ذرا کمی رہتی ہے کرسی پر۔ لہٰذا جو حضرات بیٹھ کر چاہے سجدہ نہ کر سکتے ہوں لیکن بیٹھ سکتے ہیں تو ان کو چاہے تو بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے اس سے کہ وہ کرسی پر نماز پڑھیں۔ ہاں البتہ جو بیچارے پیروں کے اندر کوئی تکلیف ہے، آپریشن ہوا ہے
ان کا پیر بینڈ ہوتا ہی نہیں. جیسے ہمارے یہاں بیچارے یوسف بھائی تھے، یوسف بھائی مرحوم گھی والے، ان کے پیر میں آپریشن ہوا تھا، اور پیر میں آپریشن ہونے کی وجہ سے ان کا پیر بینڈ ہوتا ہی نہیں تھا، ان کے لیے فلور پہ بیٹھنا ہی ناممکن تھا. تو ایسے حضرات جو بیٹھ کر بالکل زمین پہ بیٹھ ہی نہیں سکتے ہیں آپریشن کی وجہ سے یا اپنے کسی اور عذر کی وجہ سے، وہ مجبوراً کرسی پر نماز پڑھیں تو ان کے لیے عذر ہے. باقی جو کم از کم بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہوں تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کے اندر عبدیت کا، بندگی کا، محتاجگی کا اور زیادہ ظہور ہوتا ہے، اور یہ زیادہ بہتر ہے. اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی نمازوں کو قبول فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. برحمتک یا ارحم الراحمین.